تعارف مندرجہ ذیل مختصر کتاب معاشرے کے اندر قانونی انتقام کی اہمیت پر بحث کرتی ہے۔ یہ بحث قرآن مجید کے باب 2 البقرہ آیت 178-179 پر مبنی ہے۔ اے ایمان وال، تم پر قتل کرنے والوں کے لیے قانونی سزا مقرر کی گئی ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کی مقتول کے وارثہ قانونی نمائندے کے لیے مناسب تعاقب اور ادائیگی ہونی چاہیے، جس کا دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قانونی سزا ہے، اے اہل عقل، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 178-179۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کرنے والوں کے لیے قانونی سزا مقرر کی گئی ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کی مقتول کے وارث قانونی نمائندے کے لیے مناسب تعاقب اور ادائیگی ہونی چاہیے، جس کا دردناک عذاب ہے اور تمہارے لیے قانونی سزا ہے، اے اہل عقل، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مومنین کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اکثر ان کے ایمان کے زبانی دعوے کو عملی جامہ پہنانے سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کے بغیر ایمان کا زبانی دعویٰ اسلام میں بہت کم اہمیت رکھتا ہے۔ اعمال وہ ثبوت اور ثبوت ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں جہانوں میں اجر و رحمت حاصل ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 178۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل ہونے والوں کا قانونی بدلہ مقرر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچے مسلمان ہر قسم کی زندگی کا احترام کرتے ہیں۔ در حقیقت ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ باقی سب پر رحم کرے، کیونکہ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم حاصل کرے گا۔ سنن ابو داؤد نمبر 4941 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ باب 28 القصص آیت 77۔ اور نیکی کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس قسم کے سلوک کو جانوروں سمیت تمام مخلوقات تک بڑھایا جانا چاہیے۔ سنن ابو داؤد نمبر 2550 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ کوئی اور مذہب انسانی جان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جیسا کہ اسلام دیتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ ایک بے گناہ کے قتل کا ایسا فیصلہ کیا جائے گا جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا گیا ہو۔ باب 5 الماد آیت 32۔ کسی جان کو قتل کرتا ہے سوائے اس کے کہ کسی جان کے بدلے زمین میں فساد برپا کیا جائے، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو بچا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور مومن کی جو تعریف کی ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام انسان کو اپنے نقصان کو دوسروں سے دور رکھنے کا درس دیتا ہے۔ یہ حدیث نصیحت کرتی ہے کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو اپنی زبانی اور جسمانی نقصان کو دوسروں اور ان کے پاس موجود چیزوں سے دور رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شخص مخلوق کو نقصان نہیں پہنچایا جب تک کہ وہ جنگ کے دوران کسی مرد سپاہی کے خلاف اپنے دفاع میں نہ ہو۔ اس نے کبھی کسی عورت، بوڑھے بچے یا کسی غیر فوجی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ در حقیقت اس نے کبھی اپنے لیے انتقام نہیں لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا کو سربراہ مملکت کے طور پر ان لوگوں پر لاگو کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا اور ناقابل تردید شہادتوں کے ذریعے مجرم قرار پائے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6050 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اگر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو ان کو ہر حال میں اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چونکہ اسلام بالکل متوازن اور حقیقت پسندانہ مذہب اور طرز زندگی ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اپنے خاندان اور مال کے دفاع کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ خود کا دفاع متعین حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو پہلے دوسروں پر حملہ کرنے اور معصوم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، جس کا خلاصہ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 178۔ اے ایمان والو، تم پر قتل کرنے والوں کے لیے قانونی سزا مقرر ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔
اسلام کی آمد سے پہلے جو شخص قتل کا ارتکاب کرتا تھا وہ اپنی جگہ کسی اور کو سزا دینے پر مجبور کر سکتا تھا، جیسے کہ وہ غلام جس کا وہ مالک تھا۔ لیکن اسلام واضح کرتا ہے کہ قتل کرنے والے کو اپنے جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اسے دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد شخص جو قتل کا ارتکاب کرے گا وہی ہوگا جو نتائج کا سامنا کرے گا، یعنی مفت کے بدلے میں آزاد۔ قتل کا ارتکاب کرنے والا غلام وہی ہوگا جو اپنے عمل کے نتائج کا سامنا کرے گا، یعنی غلام کے لیے غلام۔ اور قتل کرنے والی عورت وہی ہوگی جو اپنے عمل کے نتائج کا سامنا کرے گی، یعنی عورت کے بدلے عورت۔ عام طور پر یہ اصول تمام معاملات میں لاگو ہوتا ہے، مطلب ایک شخص اپنے گناہوں کے نتائج کا سامنا دوسرے کی طرف نہیں کر سکے گا۔ در حقیقت اس وقت بھی لوگ جس نمبر ایک مجرم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں وہ شیطان ہے، لیکن وہ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہ اس نے جسمانی طور پر کبھی کسی کو گناہ کرنے پر مجبور نہیں کیا، اس لیے وہ خود کو قصوروار ٹھہرائیں نہ کہ اسے۔ باب 14 ابراہیم آیت 22۔ اور جب بات پوری ہو جائے گی تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے تم سے خیانت کی، لیکن میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، تو مجر الزم، لیکن اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر نہیں ڈال سکتا جو برائی کے لیے سب سے بڑا اکسار ہے، تو وہ کیسے یقین کریں کہ وہ اپنے گناہوں کا الزام کسی اور پر ڈال سکیں گے؟ یہ ایک احمقانہ رویہ ہے جو انسان کو مزید گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس لیے اسے ترک کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی نیت، قول اور فعل کا خود ذمہ دار ہوگا اور یہ ناگزیر ہے۔ لہذا انسان کو اپنی نیتوں، قول و فعل کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے ناگزیر اور ناگزیر احتساب کے لیے مناسب تیاری کر سکیں۔ باب 2 البقرہ آیت 178۔ تمہارے لیے قتل کرنے والوں کا قانونی بدلہ فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کی مناسب تعاقب ہو اور اسے حسن سلوک کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیشہ لوگوں کے درمیان حسن سلوک اور رحم دلی کی ترغیب دیتا ہے اور صرف انتہائی صورتوں اور اپنے دفاع کے معاملات میں سختی سے پیش آنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی مقتول کے وارث کو قاتل کو معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ یہ قاتل کو ان کے ایمان اور نسب میں بھائی کے طور پر بیان کرتا ہے، جیسا کہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا رضی اللہ عنہا سے متعلق ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا اصل رویہ اور سلوک دوسروں کے ساتھ رحم اور مہربانی کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ سنن ابو داؤد نمبر 4941 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس معافی کے عمل کے لیے قاتل کو چاہیے کہ وہ مقتول کے وارث کو معاوضہ ادا کرے، الا یہ کہ وہ اپنی طرف سے صدقہ کے طور پر اسے لہرا دیں، جس سے ان کے لیے دونوں جہانوں میں مزید ثواب اور برکت ہو۔ اس آیت میں جس حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد دونوں فریقین کی طرف سے کیے گئے قانونی معاہدے کو تیزی سے پورا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آنا، کم از کم اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کے برے سلوک سے گریز کرنا ہے۔ عام طور پر یہ دوسروں کے تئیں غیر جانبدارانہ رویہ اپنانے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر جب کوئی شخص دوسروں کے تئیں منفی موقف اختیار کرنے کے بجائے خصوصیات اور رویے میں فرق کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں چلتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان کے درمیان کچھ پیشگی مسائل کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ مثبت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ ان کے بارے میں غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کر سکتا ہے، جس سے وہ ان کے بارے میں مثبت جذبات کا اظہار نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں منفی جذبات کا اظہار کریں۔ اعلیٰ درجہ جو زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے دوسروں کے ساتھ مثبت رویہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ ماضی میں ان کے ساتھ مسائل پیش آئے ہوں، لیکن یہ مستحب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس بدسلوکی اور خطرناک صورتحال کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے جس میں وہ ملوث ہے، کیونکہ اسلام اس کی ہرگز حمایت نہیں کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو جسمانی اور زبانی زیادتیوں سے بچانے کے لیے اپنے حالات اور حالات کو بدلنے کے لیے اقدامات کرے، لیکن ایسا کرنے کے بعد انہیں اس شخص کے ساتھ مثبت رویہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ساتھ انہیں ماضی میں مسائل درپیش تھے، اور پھر صاف ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔
مثال کے طور پر ایک عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے جسمانی اور زبانی طور پر زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، چاہے اس کا مطلب اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ اسلام اس قسم کے رویے کو ہرگز برداشت کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ لیکن ایک بار جب یہ بیوی اپنے رہنے کے انتظامات کو بدل لے تاکہ وہ اور اس کے بچے محفوظ رہیں، تو اسے اپنے سابقہ شوہر کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور صاف ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ باب 2 البقرہ آیت 178۔ تمہارے لیے قتل کرنے والوں کا قانونی بدلہ مقرر کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کی مقتول کے وارث قانونی نمائندے کو حسن سلوک کے ساتھ مناسب تعاقب اور ادائیگی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو قانونی انتقام کا انتخاب عطا کیا ہے، جو صرف حکومت اور سخت ہدایات کے تحت انجام دے سکتی ہے۔ قاتل کی طرف سے ادا کی گئی معاوضہ فیس کے ساتھ اس کے بغیر معافی کا اختیار دیا گیا ہے۔ ان دونوں میں سے انتخاب کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھا، کیونکہ لوگوں پر ایک دوسرا اختیار زبردستی کرنے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی تھیں، کیونکہ تمام لوگ مختلف ہیں۔ جو لوگ فطرتی رحم دلی کے مالک ہوتے ہیں وہ معافی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس لیے قاتل کو پھانسی کا حکم دینا مشکل ہو جائے گا اگر اسلام ان پر یہ اختیار زبردستی کرتا ہے۔ دوسری طرف دوسروں کو اپنے محبوب کے قاتل کو معاف کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور وہ اپنے محبوب کے قاتل کی حقیقت کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کہ وہ معاشرے میں ایک آزاد شخص کی طرح گھوم رہے ہوں جب کہ ان کے محبوب کی جان ان سے چھین لی گئی ہو، خاص طور پر جب مقتول کا انحصار ان پر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اس رویہ کے حامل کے لیے قاتل کو معاف کرنا مشکل ہو جائے گا اگر یہ اختیار اسلام نے ان پر مجبور کیا ہو۔ تمام لوگوں کے لیے رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کے لیے اختیار چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس اس دن اور عمر میں زیادہ تر قانونی آئین جو قاتل کی قسمت عدالت کے جج مکمل اجنبیوں سے سمجھوتا کرنے والی جیوری کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا نظام وارث کو ذہنی سکون حاصل کرنے سے روکتا ہے، جو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انہیں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قاتل کی قسمت کا انتخاب کریں اور معاملے کو ٹھنڈا کر دے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ یہ ٹوٹا ہوا نظام یہی وجہ ہے کہ قتل ہونے والے شخص کے اہل خانہ قتل کے علاوہ دیگر جرائم میں مثلاً ریپ میں متاثرہ خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا، یہاں تک کہ جب مجرم کو جیل بھیج دیا جائے کیونکہ ان کی قید کی سزا جرم کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم چند سالوں میں رہا ہو کر اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ جائے گا، جہاں انہیں حکومت کی جانب سے مراعات فراہم کی جاتی ہے، جبکہ متاثرہ کے خاندان کو نفسیاتی طور پر زندگی بھر کے لیے نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ صرف ایک چیز جو اس نفسیاتی صدمے کو کسی حد تک کم کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاندان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ مجرم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 178۔ تمہارے لیے قتل کرنے والوں کا قانونی بدلہ فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کے لیے مناسب تعاقب اور اس کی میت کے وارث قانونی نمائندے کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ سے مراد مقتول کے لواحقین سے براہ راست بدلہ لینا ہے، کیونکہ صرف حکومت ہی قانونی سزا نافذ کر سکتی ہے، معاوضے معافی کے معاہدے کے بعد بدلہ لے سکتی ہے۔ اس میں قاتل کو پہلی بار معاف کرنے کے بعد دوبارہ قتل کرنا بھی شامل ہے۔ اس صورت میں قانونی جج ان کی پھانسی کا حکم جاری کرے گا، چاہے دوسرے قتل شدہ شخص کا وارث معافی پر راضی ہو۔ اس لیے یہ کسی بھی خامیوں کو بند کر دیتا ہے جو ایک مجرم انصاف سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 178-179۔ تمہارے لیے قتل کرنے والوں کا قانونی بدلہ فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کے لیے مناسب تعاقب اور اس کی میت کے وارث قانونی نمائندے کو حسن سلوک کرنا چاہیے، اور تمیری لیے قانونی سزا ہے اے عقل والو۔ قانونی انتقام میں زندگی ہے، کیونکہ بہت سے قاتل پھانسی سے کم کسی سزا سے اس رویے سے باز نہیں آتے۔ ایسی لاتعداد مثالیں ہیں جہاں ایک قاتل نے اپنے جرم کی پاداش میں کچھ سال قید کاٹی ہو، صرف رہائی کے بعد دوبارہ قتل کا ارتکاب کیا ہو۔ تو ایک شخص کی پھانسی دوسروں کی جان بچانے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے بات کی گئی ہے،
یہ قانونی انتقام مقتول کے لواحقین کی ذہنی حالت میں بھی مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ جان کر کے قتل نے ان کے جرم کی قیمت ان کی زندگی کے ساتھ ادا کی ہے۔ مقتول کے لواحقین کو اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن جب قاتل کو صرف جیل میں ڈالا جاتا ہے اور بہت سے معاملات میں بالآخر رہا ہو جاتا ہے، قاتل کے ہاتھوں اپنے محبوب کو جو صدمہ پہنچا ہے اسے یاد کرنے کی تکلیف مقتول کے لواحقین کو اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے اور سکون سے رہنے سے روک سکتی ہے۔ اس ذہنی اذیت کو روکنا انہیں زندگی بخش رہا ہے۔ اسی طرح جب حکومت کسی مجرم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو متاثرہ کے لواحقین اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا۔ یہ ایک وجہ ہے کہ جان بوجھ کر قتل کے معاملات میں مقتول کے لواحقین کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ قاتل کو پھانسی دے دیں، مالی معاوضے کے ساتھ اس کے بغیر معاف کر دیں۔ جب فیصلہ متاثرہ کے لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس سے ذہنی تناؤ کا امکان کم ہو جائے گا، جو کہ حکومت کی جانب سے نتائج کا فیصلہ کرنے کی صورت میں پیدا ہوگا۔ یہ ایک بار پھر متاثرہ کے رشتہ داروں کو ناراضگی سے بھری زندگی گزارنے کے بجائے اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے، جو حقیقت میں بالکل نہیں جی رہی ہے۔ یہ ناراضگی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ یہ متاثرہ کے خاندان کے اندر بھی رگڑ کا باعث بنتی ہے، جب ممبران کی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے بارے میں مختلف رائے ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کا باعث بنتا ہے، جیسے کہ متوفی کے والدین کی طلاق ہو جاتی ہے۔ لہذا خاندان کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دینا کہ قاتل کے ساتھ کیا ہوتا ہے مقتول کے خاندان کی تباہی کو روکتا ہے، جو کہ اگر قاتل کا نتیجہ فیصلہ کرنے کے لیے ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ پھانسی کے ذریعے قانونی انتقام انتقامی قتل کی روک تھام کے ذریعے جانیں بھی بچاتا ہے، جو نسلوں تک پھیل سکتا ہے۔ لہذا ایک قاتل کو پھانسی دینے سے کئی قتلوں کو روکا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی ایسے شخص کو قتل کیا جاتا ہے جس کے زیر کفالت ہوتے ہیں انتقامی قتل کی وجہ سے، یہ ان کے زیر کفالت افراد جیسے ان کے بچوں کی زندگیوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اسے اس وقت روکا جا سکتا ہے جب مقتول کے خاندان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ قاتل کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انتقامی قتل اور اس سے ہلاک یا زخمی ہونے والے تمام افراد کے زیر کفالت ہونے والی تباہی کو روکتا ہے۔ اس لیے قانونی انتقام ان تمام لوگوں کی جان بچاتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب قانونی معاملات میں اسلامی قانون کی پیروی کی جائے اور اس کا صحیح اطلاق کیا جائے تو یہ سب درست ہے۔ کسی کو قتل کے الزام میں سزا دینے کے لیے حقیقی اور مضبوط ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اسلام میں کیس کے اندر کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات کی وجہ سے مکمل قانونی سزا جیسے کہ پھانسی معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن اور دور میں ناقابل تردید ثبوت حاصل کرنا آسان ہے، جہاں CCTV فوٹیج، DNA ٹیسٹنگ اور دیگر سائنسی طریقہ کار تیار کیے گئے ہیں جو مجرموں کو بہت زیادہ یقین کے ساتھ درست طریقے سے سزا دے سکتے ہیں۔ یہ سب ایک بے گناہ شخص کو سزا سنانے کا موقع کم سے کم کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر غیر اسلامی ممالک صرف ان مخصوص معاملات میں قانونی انتقام کو درست طریقے سے نافذ کریں تو اس سے جرائم میں نمایاں کمی آئے گی۔ ان معاملات میں کسی بے گناہ کو پھانسی دینے کے خوف سے پھانسی سے بچنے کا عذر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح شخص کو پھانسی دی گئی ہے۔ باب 2 البقرہ آیات 178-179۔ تمہارے لیے قتل کرنے والوں کا قانونی بدلہ فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے، لیکن جو شخص اپنے بھائی قاتل کی طرف سے کسی چیز کو نظر انداز کرے تو اس کے لیے مناسب تعاقب اور اس کی میت کے وارث قانونی نمائندے کو حسن سلوک کرنا چاہیے، اور تمیری لیے قانونی سزا ہے اے عقل والو۔ لیکن جیسا کہ ان آیات سے اشارہ کیا گیا ہے، صرف وہی لوگ سمجھیں گے جو اپنی سوچ کو درست طریقے سے لاگو کرتے ہیں قانونی انتقام کے وسیع فائدے کو۔ مثال کے طور پر جس کے پاس سمجھ نہیں ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اس بیان کے صرف ایک پہلو پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، یعنی جسم کے کسی حصے کو کاٹنا۔ وہ بڑی تصویر کے معنی پر غور نہیں کرتے، اپنی جان بچانا، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی جان بچانے کے لیے جسم کے کسی حصے کو کاٹنے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ واضح طور پر سوچنے والا اس بات سے اتفاق کرے گا کہ جسم کے کسی حصے کو کاٹنا بہت سنگین ہے، لیکن اسے چھوڑنا بدتر چیز کا باعث بنے گا، یعنی موت۔ اس لیے وہ بڑی تصویر پر غور کرتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے جسم کے کسی حصے کو کاٹنے کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق زیر بحث آیات پر بھی ہو سکتا ہے۔
معاشرے کے کسی فرد کو قتل کے جرم میں پھانسی دینا سخت لگتا ہے، لیکن اگر اس سے مقتول کے لواحقین سمیت باقی معاشرے کے لیے بہت سے فائدے ہوتے ہیں تو یہ کرنا صحیح ہے، کیونکہ حکومت کو ایک بڑے تصویر کے معنی ایک سزا یافتہ قاتل کی زندگی پر پورے معاشرے کی بھلائی پر غور کرنا چاہیے جس نے انسانوں کی طرح کام کرنا چھوڑ دیا، بہت ہی نایاب کیسوں میں ایک فرد کی طرح غلط کام کرنا چھوڑ دیا۔ باب 2 البقرہ آیت 179۔ اور تمہاری لیے قانونی بدلہ زندگی بچانے ہے، اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسا کہ اس آیت کے آخری حصے میں اشارہ کیا گیا ہے، پھانسی کے ذریعے قانونی انتقام بھی عام لوگوں کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ جب وہ قاتلوں کو پھانسی دیے جانے کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو روکے گا جو کسی کو نقصان پہنچانا یا قتل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جان کھونے کے خوف سے اپنا ہاتھ روک لے اور اس طرح اپنی اور دوسروں کو زندگی بخشیں۔ اس کا اطلاق ہر قسم کے جرائم پر ہو سکتا ہے۔ اگر عصمت دوری جیسے جرائم کی سزا زیادہ سنگین تھی تو یہ بہت سے ممکنہ مجرموں کو جرم کرنے سے روک دے گی۔ معاشروں میں جرائم کی شرح میں کمی نہ ہونے کی ایک اہم وجہ نرم قوانین کا ہونا ہے۔ قانونی انتقام کا ایک پہلو قاتل کو معاف کرنا ہے۔ احسان کا یہ عمل قاتل کو اپنی جرم کی زندگی سے سچے دل سے توبہ کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے، جو ان کی اپنی زندگی اور دوسروں کی حفاظتی زندگیوں کی نجات کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ اپنے برے طریقے جاری رکھتے تو انہیں نقصان پہنچتا۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے ممکنہ متاثرین اور ان کے لواحقین کو بھی اپنے مظلوموں کو معاف کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے، جو کہ ایک بار پھر بہت سی جانوں کو بچانے اور معاشرے میں امن اور رحم کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 179۔ اور تمہاری لیے قانونی بدلہ زندگی بچانے ہے، اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عام طور پر ایک معاشرہ جرائم کو تب ہی کم کر سکتا ہے جب ان دو اصولوں کو اس کے لوگ اپنا لیں۔ پہلا، قانونی انتقام کا مطلب ہے ایک سخت قانون جو ممکنہ مجرموں کو جرم کرنے سے روکنے کے لیے جرائم کو مناسب سزا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب قانونی سزا زیادہ سنگین ہوتی ہے تو ممکنہ مجرم کے جرم کا امکان کم ہوتا ہے۔ قانون جتنا نرم ہوگا ممکنہ مجرم کے جرم کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنانا ہے، جس میں آخرت میں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جرم اور گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یا تو اسے اپنے اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑے گا جیسے کہ جیل، یا وہ کسی طرح ان سے بچ جائیں گے، مثلاً ملک سے فرار ہو کر۔ لیکن جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے، خواہ کھلا ہو یا خفیہ، بڑا ہو یا چھوٹا، اور اس دنیا میں اس کے نتائج سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کیوں نہ کرے، ایک دن ضرور آئے گا جب اس سے ان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ جرم یا گناہ کرنے سے پہلے 2 بار سوچے گا۔ اگر اس عقیدہ کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے تقویت حاصل ہو تو یہ جرم اور گناہوں کے ارتکاب سے بچ جائے گا۔ اگر معاشرے کے افراد اس طرح کام کریں تو معاشرے میں امن اور انصاف پھیل جائے گا، جرائم کی شرح میں کمی آئے گی اور وقت اس وقت سے قریب تر ہو جائے گا جب معاشرے میں اسلامی قانون کا صحیح نفاذ ہوگا۔ صرف یہی حقیقت ایمان کی اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے اور معاشرے میں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے اسے مضبوط کرتی ہے۔ باب 16 النحل آیت 90۔ بے شک اللہ عدل اور حسن سلوک اور رشتہ داروں کی مدد کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔